السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام آیات نمبر 53 تا 59 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا اتبعوا أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام. تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے. تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انہیں پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. تم فرماؤ میں تمہاری خواہش پر نہیں چلتا، یوں ہو تو میں بہک جاؤں اور راہ پر نہ رہوں. تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں.
اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم نہیں مگر اللہ کا، وہ حق فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ تم فرماؤ اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو مجھ میں تم میں کام ختم ہو چکا ہوتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ستمگاروں کو، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرف پھرنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تفسیر اس کی تسلسل سے۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر اس کی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ کفار استزاہن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہم پر جلدی عذاب نازل کرائیے۔ اس آیت میں انہیں جواب دیا گیا اور ظاہر کر دیا گیا کہ حضور سے یہ سوال کرنا نہایت بیجا ہے، یعنی عذاب۔ میں تمہیں ایک ساتھ کی مہلت نہ دیتا اور تمہیں رب کا مخالف دیکھ کر بے درنگ ہلاک کر ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، عقوبت میں جلدی نہیں فرماتا۔ تو جسے وہ چاہے وہی غیب پر مطلع ہو سکتا ہے، بغیر اس کے بتائے کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ کتاب مبین سے لوح محفوظ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکونوں کے علوم اس میں مکتوب فرمائے، تو تم پر نیند مسلط ہوتی ہے اور تمہارے تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے، اور عمر اپنی انتہا کو پہنچے۔ آخرت میں اس آیت میں بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر دلیل ذکر فرمائی گئی۔ جس طرح روز مرہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کی جاتی ہے جس سے تمہارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، اور چلنا پھرنا پکڑنا اور بیداری کے افعال سب معطل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بیداری کے وقت اللہ تعالیٰ تمام قوات کو ان کے تصرفات عطا فرماتا ہے۔ یہ دلیل بیان ہے اس بات کی کہ وہ زندگانی کے تصرفات بعد موت عطا کرنے پر اسی طرح قادر ہے۔ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں، اور ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائنے ایک بائیں۔ نیکیاں دائنی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ بندوں کو چاہیے ہوشیار رہیں اور بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے، اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام خلق کے سامنے پڑا جائے گا، تو گناہ کتنی رسوائی کا سبب ہوگا۔ اللہ پناہ دے، آمین ثم آمین۔ ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا ملک الموت ہیں، اس صورت میں صیغہ جمع تعظیم کے لیے، یا ملک الموت ما ان فرشتوں کی مراد ہیں جو ان کے آوان ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، ملک الموت بحکم الہی اپنے آوان کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے ہیں، اور تعمیل حکم میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی، ان کے عمل میں سستی اور تاخیر راہ نہیں پاتی، اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں، اور اس روز اس کے سوا کوئی حکم کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کو سوچنے جانچنے شمار کرنے کی حاجت نہیں جس میں دیر ہو۔ اس آیت میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب وہ مبتلا آفات ہو کر پریشان ہوتے ہیں اور ایسے شدائد و احوال پیش آتے ہیں جن سے دل کانپ جاتے ہیں اور خطرات قلوب کو مضطرب اور بے چین کر دیتے ہیں، اس وقت بت پرست بھی بتوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرتا ہے، اسی کی جناب میں تضرع و زاری کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے نجات نہ دی، اگر تو نے نجات دی تو شکر گزار ہوں گا اور تیرا حق
حق کی نعمت بجا لاؤں گا، اور بجائے شکر گزاری کے ایسی بڑی ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بت نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں، پھر انہیں اللہ کا شریک کرتے ہو، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ یہاں تک معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، تو اس مقدس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ضرور آپ اس میسج کو، خاص کر کے میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں لوگ زیادہ تر متوجہ ہوتے ہیں نیکیوں کی طرف، تو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس پیغام کو پھیلائیں اور بتائیں کہ اس قسم کا پروگرام چل رہا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، اور انشاءاللہ میری اور آپ کا اور ان تمام لوگوں کا جو قرآن پاک کو پڑھیں گے، سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا باعث بنائے، اور اللہ تعالیٰ دن قیامت ان کی شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص کر کے اور اس کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔